بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفوں کا مالک اللہ رب العزت ہے جو تمام جہانوں کا خالق مالک و رازق ہے، اور درود و سلام وجہ تخلیق کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس کے محبوب نے اس کی محبت میں یہ سارا جہاں بنا ڈالا۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اپنے کرم کے سائے میں رکھے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ راہ سلوک کے مسافروں کے لیے حضرت رابعہ بصری کا نام اس روشن ستارے کی طرح ہے جسے دیکھ کر لوگ اندھیرے میں اپنی منزلوں کا تعین کرتے ہیں۔ آپ اسلامی تصوف کی قرون اولیٰ کی ان اولین شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے معرفت کی پرپیچ اور سنگلاخ وادی میں سالکوں کے لیے نہ صرف کئی نئے احوال و مقامات کی نشاندہی کی، کئی راستے تخلیق کیے، بلکہ اس میدان میں مردوں کی اجارہ داری بھی ختم کی اور خواتین کے لیے بھی اس وادی کو کھول دیا، یہاں تک کہ وہ تصوف کے ایک بلند درجے اور مقام قلندر تک جا پہنچیں اور آنے والے دو قلندروں حضرت محل شہباز قلندر اور حضرت بو علی قلندر کے پیشرو بنی۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنے دور کے عظیم اور بلند پایا اولیاء کرام حضرت حسن بصری، حضرت ذوالنون مصری اور حضرت سفیان ثوری سے بھی خود کو نہ صرف منوایا بلکہ برابری کی سطح پر ان سے مکالمہ کیا اور تصوف کے بہت سے معاملات میں ان کو راہ دکھائی، جیسا کہ ان کے حالات زندگی سے آیا ہے۔ یہ بات تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ حضرت رابعہ بصری کو یہ بلند پایا مقام اسلام کی برکتوں کی وجہ سے حاصل ہوا، لیکن اس کی تفصیلات کے لیے ہمیں تاریخ کے جھروکوں میں جھانکنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے حالات و واقعات تھے جنہوں نے رابعہ ادویہ جیسی ایک عام خاتون کو حضرت رابعہ بصری جیسی بلند مقام پر فائز کر دیا۔ اس لیے ہمیں اس دور کی خواتین کی حالت زار کا جائزہ لینا ہوگا جس کے لیے ہمیں قبل از اسلام خواتین سے بدسلوکی اور بعد از ظہور اسلام ان میں جوہری تبدیلیاں واقع ہوئیں، اور جس کے نتیجے میں صدیوں کے جمود کے بعد خواتین میں عظیم ترین ہستیوں نے جنم لیا جنہوں نے ہر شعبہ زندگی میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے جن سے تاریخ عالم کے صفحات جگمگا رہے ہیں۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت رابعہ بصری کے مقام ولایت کے بارے میں بتائیں گے، آپ کی زندگی کے ابتدائی حالات کا بھی جائزہ لیں گے اور آپ دوستوں کو آپ کے اللہ پاک کی ذات پہ توکل کے بھی کچھ واقعات بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ علم بشریات کے علماء کا کہنا ہے کہ زرخیزی کے مت کے شروع ہی میں مردوں نے اپنی بہیمانہ قوت کے بلبوتے پر عورت پر غلبہ پا لیا تھا اور اس کو اس قدر درماندہ بنا دیا کہ اسے کبھی دوبارہ ابھرنے کی جرت نہ ہو سکی، اور اس نے اپنے بارے میں صنف ناظر کو اپنے کمزور ہونے کی مبینہ حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا۔ معاشرت کے جتنے قوانین تھے، تمدن کے جتنے اصول تھے، وہ سب مردوں نے بنائے تھے جو ان کی برتری اور عورتوں کی کمتری حیثیت والے تھے۔ عملاً ان کو انسانیت کے دائرے سے خارج سمجھا جاتا تھا۔ تہذیب کے کئی مراکز میں بحث جاری تھی کہ آیا عورتوں میں روح بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ عورت جب تک میکے میں رہتی تھی وہ میکے والوں کی کنی سمجھی جاتی تھی، شادی کے بعد سسرال والوں کے ہاں بھی اس کا کوئی مقام نہ تھا بلکہ اسے صرف سلسلہ تولید بڑھانے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے حقوق کا انحصار صرف شوہر کی مرضی پر موقوف تھا۔ اگر وہ خوش اور راضی ہے تو اسے اچھی حالت میں رکھتا تھا، ناراض ہوتا تو اسے دنیا کی ہر تکلیف اور اذیت پہنچانے کا حق رکھتا تھا۔ عورت بہائم اور اراضی کی طرح ایک جنس اور بے زبان جائیداد تھی جسے مرد اپنے وقتی جذبات و احساسات کے مطابق استعمال کرنے کا مجاز تھا، اور کوئی قانون اس کے حق اقتدار میں تعرض کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ عربوں میں اعلانیہ بدکاری اس قدر عام تھی کہ ان کے اندر اس کے حسن و فتح کا امتیاز ہی اٹھ گیا تھا۔ یوں بھی عورتوں کے ساتھ ان کا سلوک اور برتاؤ بڑا وحشیانہ تھا، وہ ان کو چوپایوں کی طرح ذلیل سمجھتے تھے۔ قبائل آپس میں صدیوں برسر پیکار رہتے، ایک دوسرے پر حملہ کرتے اور مال و اسباب لوٹنے کے ساتھ ساتھ دشمن کی عورتوں کو بھی اٹھا لیا کرتے جنہیں لونڈیاں بنا کر گھروں میں رکھا جاتا تھا، اور جب وہ چاہتے انہیں فروخت کر دیتے۔ اکثر اوقات بیٹے اپنے باپ کی بیوہ سے شادی کر لیتے۔ عرب بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے موجب فولت اور نحس سمجھتے تھے اور اپنی بیٹی کی پیدائش پر ان کے چہرے سیاہ ہو جایا کرتے تھے۔ ان میں سے اکثر دوسروں کو اپنا داماد بنانے کی ذلت اٹھانے کے بجائے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے کو غیرت مندی سمجھتے تھے۔ اسلام نے عورت کو بلند مقام عطا کیا، اور اسی بلند مقام کی ایک مثال حضرت رابعہ بصری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مقدسہ پر جن محترم لوگوں نے احسن طریقے سے عمل کیا، جنہوں نے اپنی زندگیاں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت میں گزار دیں، انہیں اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ انہی مقدس و محترم اور برگزیدہ ہستیوں میں نہایت ہی معتبر نام حضرت رابعہ بصری کا ہے۔ آپ نے ہمیشہ نماز اور روزے کی اہمیت پر زور دیا اور پاکیزگی اور طہارت کا درس دیا۔ ان کا شمار بلند پایا اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ اسلامی تصوف میں پہلی خاتون ہیں جنہیں شہرت نعام حاصل ہوئی۔ 95 ہجری کی ایک بابرکت رات میں بصرہ کے ایک نیک سیرت انسان اسماعیل کے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی۔ گھر میں 3 بیٹیاں پہلے سے تھیں۔ نومولود کا نام رابعہ رکھا گیا۔ حضرت رابعہ بصری کا شمار اسلام کی ان پاک خواتین میں ہوتا ہے جن کی زندگی ابتدا سے انتہا تک فقر و غنا سے عبارت ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی نوید تھا۔ آپ کے والد محترم زمانے کی سختیاں سہتے، واقع کرتے اور نت نئے مصائب و علام برداشت کرتے، مگر زبان سے کبھی شکایت نہ کرتے اور نہ کسی سے دست سوال دراز کرتے۔ ایسے باپ کی بیٹی فطرتاً عابدہ و زاہدہ تھی۔
رابعہ بصری کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس شب رابعہ بصری پیدا ہوئی آپ کے والدین کے پاس دیا جلانے کے لیے تیل تھا اور نہ آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوسیوں سے تھوڑا تیل ہی لے آئیں تاکہ دیا جلایا جا سکے۔ آپ کے والد نے پوری زندگی اپنے خالق حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا، چنانچہ وہ پڑوسی کے دروازے تک تو گئے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ رات کو رابعہ بصری کے والد کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے رابعہ کے والد کو بشارت دی کہ تمہاری نومولود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کر آئے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اسے ہمارا پیغام دو کہ تم امیر بصرہ ہر روز رات کو 100 مرتبہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود کا نذرانہ بھیجتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات کو تم نے درود شریف نہ پڑھا، لہٰذا اس کے کفارے کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ یہ پیغام پہنچانے والے کو دے دو۔ رابعہ بصری کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے۔ اس دوران آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری کے والد کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ملا تو یہ جان کر انتہائی خوش ہوا کہ وہ نبی آخر الزماں کی نظروں میں ہے۔ اس نے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غربا میں تقسیم کرائے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو ادا کیا اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک تشریف لائیں۔ رابعہ اپنی 3 بڑی بہنوں کے ساتھ زندگی کے زینے پر چڑھنا شروع ہو گئیں۔ غیرت مند نیک باپ غربت اور پریشانی میں بھی غیرت اور وقار کے ساتھ اپنی بچیوں کی پرورش کر رہا تھا۔ ایک دن اسماعیل کو ایک واقعے نے چونکا دیا۔ اس رات سارا خاندان کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھا تھا۔ سارے گھر والے تیزی سے کھانے پر ہاتھ صاف کر رہے تھے، لیکن رابعہ کھانے کی رغبت اور جلد بازی سے بے خبر خاموشی سے کھانے والوں کی شکلیں دیکھ رہی تھی۔ کھانے کی رغبت میں کسی کو کسی کی کوئی خبر نہ تھی، لیکن باپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کے بعد کہ تمہاری یہ بیٹی بہت نیک ہوگی رابعہ پر خاص توجہ دیا کرتا تھا۔ اس رات کھانے پر بھی باپ رابعہ کی محویت اور خاموشی غور سے دیکھ رہا تھا کہ رابعہ کو کھانے کی کوئی رغبت نہ تھی۔ بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر باپ سے رہا نہ گیا اور پوچھا، بیٹی تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ تو پیدائشی قلندرہ ولیہ نے معرفت میں ڈوبا فقرہ بولا، بابا جان خدا جانے یہ کھانا حلال ہے مشتبہ۔ تو باپ بولا، بابا کی راحت تو اچھی طرح جانتی ہے کہ میں نے ہمیشہ حرام حلال کی تمیز کو اولیت دی ہے، اگر کبھی حلال رزق نہ پا سکا تو فاقے کو ترجیح دی ہے۔ تو پیدائشی ولیہ نے کیا خوب کہا، بابا جان کیا ہمیں اس دنیا میں بھوک پر صبر نہیں کر لینا چاہیے تاکہ ہمیں روز محشر جہنم کی کھولتی ہوئی آگ پر صبر نہ کرنا پڑے۔ بچپن سے ہی رابعہ کی فطری عبادت صبر شکر اس پر غالب تھا۔ بچپن سے ہی جب بچیوں کے گڑیوں کھلونوں سے کھیلنے کے دن ہوتے ہیں اسے فکر رہتی تھی کہ خدا کی رضا کیسے تلاش کرنی ہے، اس کی حدود کہاں تک ہیں اور ان کو کسی بھی حال میں کراس نہیں کرنا۔ حضرت رابعہ بصری کی عمر مبارک ابھی تقریباً 5 برس تھی کہ والدین دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اب آسمان کے نیچے چاروں بہنیں بے یار و مددگار تھیں، اس دنیا میں جس کے ہر نکڑ ہر موڑ پر بھیڑیے شکاری کی طرح نشانہ لگا کر بیٹھے تھے۔ کوئی شکار سامنے آیا نہیں اور ان بھیڑیے شکاریوں نے اس کو دبوچا نہیں۔ ایسے بے رحم سفاک معاشرے میں 4 بہنیں بے یار و مددگار کٹی پتنگ کی طرح زندگی کے دن محنت مزدوری سے پوری کر رہی تھیں، جن کا بظاہر کوئی کفیل نگراں نہ تھا۔ اس بیچارگی میں خدا کی ایک اور آزمائش اہل فقر پر وارد ہو گئی۔ شہر بصرہ پر قحط آفت کی طرح نازل ہو گیا۔ کاروباری زندگی ختم ہو گئے، مزدوری ختم، کام ختم۔ نوخیز لڑکیوں کو اپنی زندگی کا وجود برقرار رکھنے کے لالے پڑ گئے۔ قحط کی شدت سے لوگ خونی رشتوں کو بھولنے لگے، اپنی شکم کی آگ بجھانے کے لیے ایک دوسرے کو ارزاں نرخوں پر بیچنے لگے۔ بچے ماں باپ پر بوجھ بن گئے اور بوڑھے ماں باپ اولاد پر گراں گزرنے لگے۔ عجیب نفسا نفسی کا عالم کے ماں باپ اولادوں سے دور بھاگنے لگے۔ بھائیوں سے بہنوں نے منہ پھیر لیے، دوستوں نے ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ بھوک کا درندہ انسانوں کو نگلنے لگا۔ بھوک کی شدت سے تمام احساسات، انسانی رشتے، جذبات، عقائد و نظریات بھوک کی خوراک بننے لگے۔ بھوک کی شدت سے لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے، لیکن بھیک دیتا کون؟ دینے والے کے پاس تو خود کچھ نہیں تھا۔ ان ہولناک حالات میں رابعہ اور اس کی 3 نوخیز بہنیں پترائی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھتی رہتی، لیکن ان پر نظر رحم ڈالنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ چاروں بہنیں اب آسمان کی طرف دیکھ رہی تھیں کہ وہی ان پر کرم کر دے۔ اسی وقت بصرہ کا مشہور تاجر عتیق ادھر سے گزرا تو فاقے میں غرق بہنوں نے دستے سوال دراز کر دیا، خدا کے لیے ہمیں کھانے کے چند نوالے عطا کر دو، ورنہ ہمارے جسم موت کے غار میں اتر جائیں گے۔ سانسوں اور جسموں کا تعلق قائم رکھنے کے لیے ہمیں چند سوکھے ٹکڑے دے دو۔ تاجر نے سب سے چھوٹی بہن کو دیکھا جو دنیا سے بے خبر خاموشی سے بیٹھی تھی اور بولا، کیا تجھے بھوک نہیں ہے؟ تو نقاہت میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولی، بہت بھوک ہے۔ تو تاجر بولا، پھر تم نے روٹی کیوں نہیں مانگی؟ تو رابعہ نے بہت پراسرار جواب دیا، جس سے مانگنا چاہیے اسی سے تو مانگ رہی ہوں۔ تاجر حیران ہو کر بولا، جس سے مانگ رہی ہو اگر اس پر اتنا یقین ہے تو اس نے ابھی تک تجھے روٹی دی کیوں نہیں؟ تو پیدائشی اور وقت کی بہت بڑی قلندرہ نے پرعزم چٹانوں جیسے لہجے میں کہا، جب وقت آئے گا تو وہ بھی مل جائے گی۔ تینوں بڑی بہنیں جو بھوک فاقے کی شدت سے بے حال تھیں بولیں، یہ ہمارا اور تمہارا وقت برباد کر رہی ہے، آپ اس کو خرید کر لے جائیں، اس کے بدلے ہمیں چند سکے یا کھانے کی چیزیں دے جائیں۔ تاجر چھوٹی لڑکی کی باتوں سے متاثر ہو چکا تھا، بولا، یہ تو بہت عقل والی باتیں کر رہی ہے، میں اس کو ضرور خریدوں گا۔ پھر چند سکوں کے عوض تاریخ انسانی کی سب سے بڑی قلندرہ مجاہدہ سوز لاہی کو خرید کر لے گیا۔ تاجر نے پیسے دے کر لڑکی سے کہا، چلو اب تم میری کنیز ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔
پیدائشی صابر رابعہ خاموشی سے اٹھ کر تاجر کے ساتھ چل دی، لیکن جاتے وقت جب وہ اپنی بہنوں کو سکے گنتا دیکھ رہی تھی تو آنکھوں میں ایک ہی سوال مچل رہا تھا کہ تم نے چند روٹیوں کی خاطر اپنی سگی بہن کو فروخت کر دیا۔ لیکن بہنیں اپنی چھوٹی بہن کی آنکھوں میں لرزتے سوالوں سے بے خبر تھیں کہ ان کے پیٹ کی آگ اب بجھ جائے گی۔ اس طرح رابعہ اپنے خونی رشتوں سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بھوک سے تنگ آ کر چاروں بہنیں گھر سے کسی اور شہر کی طرف نکلیں تو راستے میں ایک دیوہیکل بندے نے رابعہ کو پکڑ لیا اور جا کر عتیق نامی تاجر کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ اس کے بعد تاریخ تینوں بہنوں کے حوالے سے خاموش ہے۔ اتفاقاً ایک دفعہ رابعہ بصری کا آقا آدھی رات کو جاگ گیا اور کسی کی گریہ وزاری کی آواز سن کر دیکھنے چلا کہ رات کے اس پہر کون اس طرح گریہ وزاری کر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رابعہ بصری اللہ کے حضور سربسجود ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہیں، اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے، گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اپنی کنیز کا یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابعہ بصری کا مالک خوف خدا سے لرز گیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کے بجائے بہتر یہ ہوگا کہ خود اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہوتے ہی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں، اگر آپ اسی گھر میں قیام کریں تو میری خوش نصیبی ہوگی، وگرنہ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ تاہم اگر آپ یہاں سے کوچ کر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں تو میری بس ایک درخواست ہے کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دیں جس کی آپ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتی ہیں۔ اسی واقعے کو ایک جگہ اس طرح بھی نقل کیا گیا ہے کہ حضرت رابعہ کو کسی نے بطور ملازمہ خرید لیا۔ ان کا مالک ایک سختگیر شخص تھا اور آپ سے بہت کام لیتا تھا۔ حضرت رابعہ دن رات محنت سے کام کرتی لیکن حرف شکایت زبان پر نہ لاتی تھی۔ ایک بار کنویں سے پانی بھر کر گھر واپس آ رہی تھیں کہ پیر پھسل گیا اور گر پڑی۔ سخت چوٹ کی وجہ سے آپ کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ درد کی شدت سے بے حال گھر پہنچی، کسی سے کچھ نہ کہا اور خود ہی پٹی باندھ لی۔ رات ہوئی تو معمول کے مطابق اٹھ کھڑی ہوئی اور بارگاہ الہی میں سجدریز ہو گئی۔ رات کو کسی وقت ان کے مالک کی آنکھ کھلی اور وہ آپ کی کوٹری کی طرف گیا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت رابعہ سجدے میں اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں۔ اس نے ایک آواز سنی، اے رابعہ، ہم تم کو وہ مقام قرب عطا کریں گے جس پر مقربین ملائکہ بھی رش کریں گے، بے شک تو ہمارا کلام سنے گی اور ہم سے کلام کرے گی۔ اسی وقت حضرت رابعہ عالم وارفتگی میں سجدے سے اٹھی، نور کی تجلی نے ان کو اپنے احاطے میں لے لیا۔ حضرت رابعہ نے بے خودی میں سرشار ہو کر فرمایا، یا اللہ، مجھے تیری ذات کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، تیرا مشاہدہ ہی میرے لیے نعمت کبریٰ ہے۔ مالک نے جب آپ کا جذب و کیف اور بارگاہ الہی میں مقبولیت کا یہ منظر دیکھا تو گزشتہ سختیوں کی معافی مانگی اور آپ کو آزاد کر دیا۔ حضرت رابعہ فرماتی ہیں، میں کبھی تنہا نہیں رہی، ہر لمحہ اللہ میرے ساتھ ہوتا ہے، میں جلوہ خداوندی کا نظارہ کرتی ہوں اور خدا کو پہچانتی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ایک ویرانے میں مسکن بنا کر عبادت و ریاضت شروع کی۔ آپ رات دن میں 1000 رکعت نماز ادا کرتی اور ذوق و شوق سے عبادت کرتی۔ آپ کے نزدیک دن رات اور موسموں کا امتیاز ختم ہو گیا۔ آپ دنیا اور دنیاوی معاملات سے کوئی سروکار نہ رکھتی تھیں، دن بھر روزہ رکھتی، رات کو جاگ کر عبادت کرتی رہتی۔ قرآن کی تلاوت روز کا معمول تھا۔ کئی دن گزر جاتے اور گھر میں کچھ نہ ہوتا کہ جس سے روزہ افطار کر لیں۔ اکثر پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کر لیتی تھی اور اس پر بھی ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتی رہی تھی۔ آپ کے اسی جوش اور ذوق عبادت کو دیکھ کر ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ آپ جس کی عبادت کرتی ہیں اسے دیکھتی بھی ہیں یا نہیں؟ حضرت رابعہ بصری نے جواب میں فرمایا کہ اگر اسے نہ دیکھتی تو عبادت ہرگز نہ کرتی۔ آپ فطری طور پر بہت ذہین تھیں، لہٰذا آپ نے نہایت ہی کم مدت میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ ساتھ ساتھ آپ نے فقہ اور حدیث کی تعلیم بھی حاصل کی۔ آپ امور دینیا کے سیکھنے میں مردوں سے فوقیت لے گئی تھی، یہاں تک کہ آپ اسرار فقہ و حدیث اور تفسیر کے رموز خوب سمجھنے لگی تھی۔ پھر آپ نے ان علوم میں اس قدر مہارت حاصل کر لی کہ جب آپ واز فرماتی تو بڑے بڑے محدث اور فقیہ حیران رہ جاتے تھے۔ آپ کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان کی باوقار علمی مجالس میں حضرت سفیان ثوری، مشہور بزرگ حضرت مالک بن دینار اور جناب شیخ الواحد جیسے اصحاب بھی حاضر ہوتے اور اپنی علمی پیاس بجھاتے تھے۔ آپ چونکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی، لہٰذا دنیا کا خیال آپ کے دل کے کسی گوشے میں بھی نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے عمر بھر شادی نہ کی۔ آپ کو کئی لوگوں نے شادی کی پیشکش کی، لیکن آپ نے ان سب پیشکشوں کو اس لیے مسترد کر دیا کہ آپ یکسوئی اور تندوئی سے اللہ کی عبادت جاری رکھ سکیں اور اس میں کوئی رخنہ نہ آ جائے۔ آپ لمحہ بھر کے لیے بھی خدا سے دوری پسند نہ کرتی تھیں۔ آپ کی ابتدائی زندگی کی زیادہ تر تفصیلات شیخ فرید الدین عطار نے بیان کی ہیں۔ اسلامی ادب میں رابعہ بصری سے جڑی بے شمار روحانی کرامات کے واقعات ملتے ہیں، جن میں سے کچھ خود ساختہ بھی ہیں۔ رابعہ بصری نے خود کوئی تحریری کام نہیں چھوڑا، چنانچہ ان سے متعلق زیادہ تر شیخ فرید الدین عطار کی طرف سے بیان کی گئی معلومات و حوالہ جات کو مستند مانا جاتا ہے، جو ان کے بعد کے زمانے کے ولی اور صوفی شاعر ہیں۔ آپ نے علوم ظاہری حاصل کرنے کے لیے کوفے کا رخت سفر باندھا، جو اپنے وقت میں بہت بڑا علمی مرکز تھا۔ وہاں سے پہلے انہوں نے قرآن حکیم حفظ کیا، اس کے بعد فقہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کی اور اتنی مہارت حاصل کی کہ آپ کا واز سن کر بڑے بڑے محدث اور فقیہ حیران رہ جاتے۔ رابعہ بصری نے گوشہ نشینی اور ترک دنیا کے شوق کے پیش نظر آزادی ملنے کے بعد سیراہوں کا رخ کیا۔ وہ دن رات معبود حقیقی کی یاد میں محو ہو گئیں۔ خواجہ حسن بصری رابعہ بصری کے مرشد تھے۔
غربت، نفی ذات اور عشق الہی ان کے ساتھی تھے۔ ان کی کل متاع حیات ایک ٹوٹا ہوا برتن، ایک پرانی دری اور ایک اینٹ تھی جس سے وہ تکیے کا کام بھی لیتی تھی۔ وہ تمام رات عبادت اور ریاضت میں گزار دیتی تھیں اور اس خوف سے نہیں سوتی تھیں کہ کہیں عشق الہی سے دور نہ ہو جائیں۔ جیسے جیسے رابعہ بصری کی شہرت بڑھتی گئی، آپ کے معتقدین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ آپ نے اپنے وقت کے جید علماء و محدثین اور فقہ سے مباحثوں میں حصہ لیا۔ رابعہ بصری کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان بزرگوں اور علماء میں سر فہرست حضرت امام سفیان ثوری ہیں، جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اثر تھے اور جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مالک بن دینار بھی حضرت رابعہ بصری سے نہایت عقیدت رکھتے تھے۔ دیگر اہل معرفت اور صاحبان تصوف کی طرح حضرت رابعہ بصری بھی خدا کے وصل کی متمنی تھی۔ حضرت رابعہ بصری تصوف میں وہ ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حب الہی کو مستقل اور محکم مسلک کی صورت میں پیش کیا۔ طبقات الکبریٰ میں درج ہے کہ حضرت رابعہ بصری ہر وقت مغموم اور ملول رہا کرتی تھیں۔ انہیں دنیا سے محبت نہیں تھی۔ جب وہ عذاب دوزخ کا ذکر سنتی تھیں تو دیر تک اس کی دہشت سے بے ہوش رہتی تھیں۔ ہوش میں آتی تو توبہ میں مشغول ہو جاتی۔ ان کی سجدگاہ ہمیشہ آنسوؤں سے تر رہتی تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ دن رات عبادت میں مصروف رہنے والی ولیہ ہیں۔ آپ روزانہ 1000 نوافل ادا کیا کرتی تھیں اور آپ نے 50 سال ایسے گزارے ہیں کہ کبھی تکیے پر سر نہ رکھا۔ تنبیہ الغافلین میں ہے، ایک روز حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نماز ادا کر رہی تھیں۔ جب آپ سجدے میں گئیں تو چٹائی کا تنکا آپ کی آنکھ میں چلا گیا۔ آپ اس دل جمعی کے ساتھ بارگاہ الہی میں متوجہ تھیں کہ جب تک نماز میں رہیں تنکے کا احساس تک نہ ہوا۔ میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، نماز کے بعد آپ نے کسی سے فرمایا، دیکھو تو میری آنکھ میں کوئی چیز کھٹک رہی ہے۔ دیکھا گیا تو مصلے کا نوکیلا تنکا آنکھ میں گھس گیا ہے اور اس سے آنکھ زخمی ہو چکی ہے۔ پیارے دوستو، آنکھ بہت نازک عضو ہے۔ آنکھ میں معمولی ذرہ یا تنکا چلا جائے تو آدمی تڑپ کر رہ جاتا ہے، مگر عبادت کی کیسی انوکھی لذت ہے کہ حضرت رابعہ کی آنکھ میں تنکا گیا، اس سے آنکھ زخمی ہو گئی، اس کے باوجود آپ کو خبر تک نہ ہوئی۔ حضرت رابعہ بہت کم گفتگو کرتی تھی۔ کبھی کسی سے کوئی بات کرنا ضروری ہوتی تو قرآن پاک کی آیت مبارک کا سہارا لے کر اپنا مدعا بیان کرتی۔ چونکہ قرآن پاک کی حافظہ تھی، اس لیے اپنی بات کا اس طرح سے بیان کرنا آپ کو دشوار نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی سے آپ نے جواب دیا، میں ڈرتی ہوں کہ میرے منہ سے کہیں کوئی غلط بات نہ نکل جائے، اس لیے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے علاوہ کوئی بات منہ سے نکالنا نہیں چاہتی۔ آپ کی تمام تر عبادات کا مقصد صرف رضا الہی کا حصول اور دیدار کی خواہش تھی۔ ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں مناجات کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، اگر میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں پھینک دے، اور اگر میں تیری عبادت جنت کی خاطر کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں صرف تیری ہی خاطر تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ حضرت امام غزالی احیاء علوم الدین میں فرماتے ہیں، حضرت رابعہ نے اپنے اشعار میں غرض اور آرزو کی جس بحث کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا احسان اور انعام ہے جو وہ اپنے بندوں پر روا رکھتا ہے، اور جس حب الہی کا ذکر کیا ہے اس سے مراد دیدار الہی اور جمال خداوندی ہے، اور یہی محبت سب سے بہتر اور برتر ہے۔ امام غزالی نے حضرت رابعہ کے ایک اور فقرے کی عمدہ تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت رابعہ سے سوال کیا گیا کہ جنت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے جواب دیا، پہلے ہمسایہ اور پھر مکان۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ رابعہ بصری کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے دنیا میں خدا کو نہیں پہچانا وہ اگلے جہاں میں بھی اس کے دیدار سے محروم رہے گا۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنے علم، ریاضت اور زہد و عبادت سے ایسا مقام حاصل کیا کہ ان کے عہد کے بڑے بڑے عالم و صوفیہ ان کے پاس بیٹھنا اور ان کی گفتگو سننا اپنے لیے ایک شرف سمجھتے تھے۔ ان کی مجلس میں مؤدب رہتے اور اپنے مسائل کا حل ان سے کرواتے۔ حضرت رابعہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا۔ مردوں کے معاشرے میں جہاں ممبر و محراب تک مرد ہی فائق ہوتے، وہاں ایک زاہدہ اور صالح عورت کے اقوال، افکار اور عبادت کی انتہا ہلچل مچا دے تو سب کے لیے حیرت کا مقام ہوتا ہے۔ حضرت فرید الدین عطار نے بھی حضرت رابعہ کا تذکرہ بہت احسن انداز میں فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غزالان صحرا دوڑ دوڑ کر رابعہ کی طرف آتے ہیں، جبکہ وہ ہر انسان سے بدک کر بھاگ اٹھتے ہیں۔ ایک دفعہ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتی؟ تو فرمایا کہ مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر ان سے مجھے نجات مل جائے تو میں نکاح کروں۔ اول یہ کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں؟ لوگوں نے کہا معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دوسرا یہ کہ میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں، اور تیسرا یہ کہ قیامت کے دن ایک گروہ کو بہشت میں دائیں طرف سے لے جایا جائے گا اور دوسرے کو بائیں طرف سے، تو میں کس جانب سے جاؤں گی؟ لوگوں نے جواب دیا ہمیں علم نہیں۔ تو حضرت رابعہ فرماتی ہیں کہ جسے اس قدر غم ہو وہ عورت شوہر کی خواہش کیسے کر سکتی ہے؟ ان کا دل ہر وقت خوف الہی سے معمور رہتا تھا۔ وہ اپنے خوف جہنم اور طمع جنت سے بے نیاز ہو کر خدا کو یاد کرتی رہتی تھی۔ پھر آپ نے یہ اشعار پڑھے، ترجمہ: میرا سکون اور اطمینان تنہائی میں ہے اور میرا محبوب ہمیشہ میرے ساتھ ہے، اس کی محبت کا مجھے کوئی متبادل نہیں مل سکتا۔ فانی چیزوں کے درمیان اس کی محبت میرا امتحان ہے، جہاں اس کا حسن ہوگا وہیں میں مراقبہ کروں گی، وہیں میری محراب ہے، اسی کی طرف میرا قبلہ ہے۔
ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کو یاد کیا جائے کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی محبت غیر مشروط ہونی چاہیے، یہ محدود لامحدود ہو، اس محبت کا مقصد باری تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، اس کے دیدار کا حصول ہو۔ آپ ہمیشہ روتی رہتی تھیں دوستو، آپ فرمایا کرتی تھی کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کی ہے، ڈرتی ہوں کہ مرتے وقت آواز نہ آئے کہ رابعہ تو ہمارے لائق نہیں۔ وہ ہمیشہ خردرے کمبل کا کرتا پہنتی تھیں اور وصیت فرماتی تھیں کہ مرنے کے بعد اسی میں دفن کیا جائے۔ ان کے انتقال کے بعد ایک معتقد خاتون نے انہیں خواب میں دیکھا کہ بہت ہی قیمتی ریشم کا کرتا پہنے ہوئے ہیں۔ خاتون نے سوال کیا کہ کمبل کا کرتا کہاں گیا؟ تو جواب میں کہا کہ رحمان نے اس کرتے کے بدلے میں یہ کرتا عطا فرمایا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ قرب الہی کے حصول کا کوئی طریقہ بتائیں، تو جواب دیا کہ قرب الہی کے لیے یاد الہی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اکثر وہ اشعار پڑھا کرتی تھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے میرے آقا، مقرب بندے خلوتوں میں تیرا قرب ڈھونڈتے ہیں، تیری عظمت کے گیت سمندر میں مچھلیاں گاتی ہیں اور تیرے مقدس جلال کی وجہ سے موجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ دن کی روشنی، رات کی تاریکی، گھومنے والے آسمان، منور چاند، چمکیلے ستارے سب تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور ہر چیز ایک اندازے کے مطابق ہے کیونکہ تو غنی ہے اور قہار ہے۔ وہ اپنی دعائیں اپنے اشعار کے ذریعے بیان کرتی تھیں۔ اس دعا کو اکثر راتوں کو چھت پر جا کر پڑھا کرتی تھیں: اے میرے مالک، ستارے چمک رہے ہیں اور سب لوگوں کی آنکھیں نیند سے بند ہیں اور ہر کوئی اپنی خلوت میں ہے اور میں یہاں تیرے ساتھ اکیلی ہوں۔ اے مالک، اگر میں دوزخ کے عذاب کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو تو مجھے دوزخ میں جھونک دے، اور اگر میں جنت کی توقع میں تیری عبادت کرتی ہوں تو تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں محض تیری خاطر عبادت کرتی ہوں تو مجھ سے اپنے حسن لازوال کو پوشیدہ نہ رکھنا۔ وہ فرماتی تھی کہ کوئی انسان کس طرح توبہ کر سکتا ہے جب تک اس کا مالک اس کو اس کی توفیق عطا نہ کرے اور اسے قبولیت نہ بخشے۔ اگر وہ تمہاری طرف رخ کرے گا تو تم بھی اس کی طرف رخ کرو گے۔ فرماتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے قناعت پسند دل مانگو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے پر ناجائز خواہشوں کو روکنا مردانگی ہے۔ ایک مدت تک لوگوں کو رائے حق کی روشن شاہراہ پر گامزن کرنے اور حق و صداقت کی راہ پر چلتے رہنے کی تلقین کرنے والی یہ عظیم شخصیت حالت نزا میں تھیں اور بستر علالت پر آرام فرما رہی تھیں۔ بصرہ کے نیک دل لوگ عیادت کی غرض سے حاضر خدمت تھے۔ اچانک حاضرین سے مخاطب ہوئیں کہ یہاں سے ہٹ جائیں، ملائکہ کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ سب لوگ باہر چلے گئے۔ کچھ دیر تک گفتگو کی آواز آتی رہی۔ جب آوازیں آنا بند ہو گئیں تو لوگ اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ حضرت رابعہ اس دنیا سے رحلت فرما چکی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری جذب کی حالت میں بصرہ کی گلیوں میں ایک ہاتھ میں مشعل اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیے جا رہی تھی۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ تو رابعہ بصری نے جواب دیا کہ میں اس آگ سے جنت کو جلانے اور اس پانی سے دوزخ کی آگ بجھانے جا رہی ہوں تاکہ لوگ اپنے معبود حقیقی کی پرستش جنت کی لالچ یا دوزخ کے خوف سے نہ کریں، بلکہ لوگوں کی عبادت کا مقصد محض اللہ کی محبت بن جائے۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری سے پوچھا گیا کہ کیا آپ شیطان سے نفرت کرتی ہیں؟ رابعہ بصری نے جواب دیا کہ خدا کی محبت نے میرے دل میں اتنی جگہ ہی نہیں چھوڑی کہ اس میں کسی اور کی نفرت یا محبت سما سکے۔ دوستو، اسی طرح ایک مرتبہ آپ کی محفل میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شفیق بلقی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ ان بزرگوں میں حقیقت صدق پر گفتگو شروع ہو گئی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: جو شخص اپنے مالک کی مار پر صبر نہ کرے وہ اپنے دعوے میں صادق نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اس میں خود پسندی کی بو ہے۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بولے: جو اپنے مالک کے رحم پر شکر نہ کرے وہ سچا نہیں۔ فرمایا: اس سے بھی بلند ہونا چاہیے۔ مالک بن دیمار رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ جسے دوست سے زخم کھا کر کوئی ندامت نہ ہو وہ سچائی میں نہیں۔ فرمایا: اس سے بھی معیار بلند ہونا چاہیے۔ سب نے فرمایا: تو پھر آپ ہی فرما دیجئے۔ بولی: جو شخص مشاہدہ مطلوب میں اپنے درد و زخم کو فراموش نہ کرے وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں۔ یہ کوئی بڑی بات بھی نہیں کہ زنان مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے مشاہدہ جمال میں اپنے زخموں کے درد کو بھی بھول گئی تھی۔ پھر اگر مشاہدہ الہی میں کوئی کسر نہ رہے تو یہ کوئی تعجب انگیز امر نہیں۔ آپ کی علالت کی اطلاع پا کر عبد الواحد آسی رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان رحمۃ اللہ علیہ عیادت کو گئے۔ اتنی حیت تھی کہ دونوں خاموش رہے اور زبان سے کچھ نہ نکلا۔ آخر آپ کے فرمانے پر سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: اپنی صحت کے لیے دعا کیجیے۔ فرمایا: جانتے ہو کہ علالت اس کے حکم کے بغیر ممکن نہیں، اور پھر ایسا کہتے ہو میں اس کی مرضی کے خلاف اس سے کیوں درخواست کر سکتی ہوں کہ دوست کی مرضی کے خلاف کرنا درست نہیں۔ پوچھا: کسی چیز کی خواہش بھی ہے؟ فرمایا: 12 برس سے ترکی خرمے کھانے کو دل چاہتا ہے جو بہت ارزاں فروخت ہوتے ہیں، لیکن میں نے نہیں کھائے کہ کنیز ہوں اور کنیز کی کوئی آرزو نہیں ہو سکتی۔ وہ نہ چاہے اور میں چاہوں تو یہ اصلاً کفر ہوگا۔ یہ عاشقانہ شان حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہی حصہ تھی۔ واقعی عشق صادق مرضی محبوب ہی میں اپنی خوشی تلاش کرتا ہے۔ ایک دفعہ آغاز موسم بہار ہی میں آپ معتکف ہو گئیں۔ خادمہ نے عرض کیا: موسم بہت لطف افروز ہے، باہر آ کر صانع حقیقی کی صنعت کو ہی ملاحظہ فرمائیے۔ جواب دیا: میرا کام تو صانع کو دیکھنا ہے نہ کہ صنعت کو۔ آپ نے ایک مرتبہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک سوئی، ایک بال اور ایک موم کا ٹکڑا بھیجا اور کہلوا دیا کہ موم کی طرح جہاں کو روشن اور منور رکھو اور خود کو جلاؤ، سوئی کی طرح ہمیشہ اپنی جگہ رہو اور کام کرتے جاؤ، اور پھر بال کی طرح سیدھے رہو تاکہ تمہارے سب کام درست ہوں۔ لوگوں آنکھوں، کانوں اور زبانوں کی طرف سے منزل ربانی تک نہیں پہنچ سکتے اور نہ ہاتھ پاؤں سے کوئی کام چل سکتا ہے۔ یہ معاملہ صرف دل کے ساتھ ہے۔ کوشش یہ کرو کہ دل بیدار ہو جائے، اور جب یہ بیدار ہو گیا پھر کسی کی بھی حاجت نہیں
دل بیدار وہی ہے جو حق میں گم ہو جائے، اور جو اس میں گم ہو گیا اسے پھر کسی یار کی ضرورت نہیں، کہ یہی درجہ فنا فی اللہ ہے۔ فرمایا عورت وہ ہے جو خدا سے دل طلب کرے، اور جب دل مل جائے تو دل کو اسے واپس دے دے کہ وہ اسے حفاظت سے رکھے۔ حضرت صالح قزوینی کا یہ قول سن کر جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے ضرور کھلتا ہے۔ فرمایا کب تک آواز دیتا رہے، کھولے گا کون؟ بند کس نے کیا ہے کہ پھر کھولنے کی ضرورت لاحق ہو؟ صالح نے جو یہ سنا تو حیرت زدہ ہو کر فرمایا کہ مجھے مرد کی جہالت اور عورت کی دانائی پر تعجب ہے۔ ایک شخص رو رو کر ہائے غم پکار رہا تھا، آپ نے سن کر فرمایا ہائے بے غمی بے غمی، اگر غمگین ہوتا تو دم مارنے کی بھی ہمت نہ ہوتی۔ کچھ بزرگ حاضر خدمت ہوئے، آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اللہ کی عبادت کس غرض سے کرتے ہو؟ ایک نے کہا آتش دوزخ کے خوف سے، دوسرے نے کہا جنت کا آرام پیش نظر ہے۔ فرمایا یہ خوف و طمع کی عبادت تو بہت بری ہے۔ پوچھا پھر آپ کس لیے عبادت کرتی ہیں، کیا آپ کو کوئی طمع نہیں؟ فرمایا پہلے ہمسائے کی تلاش ضروری ہے، پھر گھر کی تلاش ہونی چاہیے، اس لیے دوزخ و جنت کا عدم وجود برابر ہے۔ اگر جنت و دوزخ نہ ہوتی تو کیا اس کی عبادت ہی نہ کی جاتی؟ کیا اسے اتنا بھی استحقاق نہیں تھا کہ اس کی عبادت اسی کے لیے کی جائے؟ سب خاموش ہو گئے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ آپ نے طویل عبادت اور ریاضت کی زندگی بسر کی اور اس دوران حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی، چنانچہ آپ ایک گدھے پر سامان لاد کر چل پڑی۔ آپ کا یہ گدھا بہت نحیف تھا، سفر کی صعوبتیں برداشت نہ کر سکا اور راستے ہی میں مر گیا۔ قافلے والوں نے اظراء ہمدردی کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم آپ کا سامان اٹھا لیں گے، آپ اپنا سفر ہمارے ساتھ جاری رکھیں۔ آپ نے قافلے والوں سے فرمایا کہ آپ جائیں، میں نے یہ سفر اپنے پروردگار کے بھروسے اور توکل پر شروع کیا ہے۔ قافلے والوں نے سنا تو خاموش ہو گئے اور آپ کو تنہا چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ اب آپ جنگل میں اکیلی تھی، آنسوؤں کا دریا آپ کی آنکھوں سے رواں تھا۔ آپ نے فرمایا اے رب العزت، تو نے ہی مجھے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے بلایا تھا اور اب تو ہی مجھے اس سے روک رہا ہے۔ راستے میں میرے گدھے کو مار ڈالا اور مجھ کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ اے رب العالمین، میں کمزور ہوں، تیرے دیدار کی پیاسی ہوں، مجھ پر اپنا فضل و کرم کر۔ ابھی آپ دعا میں مصروف ہی تھیں کہ گدھا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ بہت خوش ہوئیں، اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنا سامان دوبارہ گدھے پر لاد کر مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ جب آپ وہاں پہنچی آپ نے دیکھا کہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے۔ آپ ٹھہر گئیں اور فرمایا اے پتھر کے مکہ واپس لوٹ جا، مجھے تیری پتھریلی دیواروں کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تو اس محبوب سے ملنے کی متمنی ہوں جس کا یہ گھر ہے۔ مجھے تیرے حسن سے زیادہ جمال خداوندی کی تمنا ہے۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت ابراہیم بن ادم ہر قدم پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچے تھے۔ جب آپ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ آپ نے خیال کیا کہ شاید میری بصارت زائل ہو گئی ہے یا شاید میری عبادت اور ریاضت ضائع ہو گئی ہے، لیکن اسی وقت غیب سے ایک ندا آئی کہ اے ابراہیم، نہ تو تمہاری بصارت زائل ہوئی ہے اور نہ تمہاری ریاضت ضائع ہوئی ہے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ خانہ کعبہ واقعی اپنی جگہ پر موجود نہیں، کیونکہ وہ ایک ضعیفہ کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے جب یہ سنا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ روتے ہوئے پوچھا اے اللہ، وہ قابل احترام کون ہے؟ جواب ملا سامنے دیکھ۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہیں اور خانہ کعبہ بھی اپنے مقام پر واپس آ چکا ہے۔ پھر آپ دونوں نے حج ادا کیا۔ حضرت رابعہ بصری نے انتہائی عاجزی سے اللہ کو پکارا، اے مالک، تو نے حج پر اجر کا وعدہ کیا ہے، لہٰذا اگر میرا حج قبول نہیں تو مصیبت پر صبر کرنے کا اجر ہی عطا کر دے، کیونکہ حج کی عدم قبولیت سے زیادہ اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے۔ حج سے فارغ ہو کر حضرت رابعہ بصری واپس تشریف لائیں اور عبادت و ریاست میں مشغول ہو گئی۔ اگلے سال پھر حج کا مہینہ آیا تو دیدار کی خواہش جاگی، ساتھ ہی دل میں خیال آیا گزشتہ سال تو کعبے نے میرا استقبال کیا تھا، لیکن اس بار میں خود اس کا استقبال کروں گی۔ چنانچہ شیخ ابو علی فارمدی جو امام غزالی کے استاد بھی تھے کی روایت ہے کہ ایام حج میں آپ نے کروٹ کے بل کعبے کی سمت لڑکنا شروع کر دیا اور پورے 7 سال کے عرصے میں عرفات پہنچی۔ شیخ فرید الدین عطار اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں ابھی عرفات میں داخل ہوئی ہی تھی کہ ندا آئی، رابعہ اس طلب میں کیا رکھا ہے؟ تو نے ہمیں بصرہ میں ہی کہہ دیا ہوتا، ہم وہیں تجھے اپنی تجلی سے نواز سکتے تھے۔ آپ نے عرض کیا اے خداوند تعالیٰ، مجھ میں تیری تجلیوں کا بار اٹھانے کی طاقت اور سکت کہاں ہے؟ البتہ التجا ہے کہ مجھے فقر عنایت کیا جائے۔ ندائی رابعہ، فقر تو ہمارے قہر کے مترادف ہے جس کو ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو ہماری بارگاہ سے اس طرح متصل ہو جاتے ہیں کہ بال برابر فرق نہیں رہتا، پھر ہم انہیں قربت سے محروم کر کے ان سے لذت وصال چھین لیتے ہیں اور پھر ان کو ہجر کی آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کو کسی قسم کا حزن و ملال نہیں ہوتا، بلکہ وہ میرے قرب کے لیے استر نو سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ اے رابعہ، اس وقت تو دنیا کے 70 پردوں میں ہے اور جب تک تو ان پردوں سے باہر آ کر ہماری راہ پر گامزن نہیں ہوتی اس وقت تک تجھے فقر کا نام بھی نہیں لینا چاہیے۔ پھر ارشاد ہوا نگاہ اٹھا اور سامنے دے، اور جب آپ نے نگاہ اٹھائی تو لہو کا ایک بحر بے کراں ہوا میں معلق نظر آیا۔ ندا آئی، یہ ہمارے اشاق کی چشم خون چکا کا دریا ہے جو ہماری طلب میں چلے اور منزل عشق میں اس طرح شکستہ پا ہو کر رہ گئے اور خون کے آنسو رونے لگے۔ آپ نے عرض کیا کہ ان اشاق کی ایک صفت مجھ پر بھی ظاہر ہو۔ یہ کہتے ہی آپ کو نسوانی معذوری ہو گئی۔ ندائی کہ ان کا مقام یہی ہے کہ 7 برس تک پہلو کے بل لڑکتے ہیں تاکہ خدا تک رسائی ملے اور ایک تجلی کا مشاہدہ کر سکیں، اور جب وہ قرب کی منزل تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں تو ایک حقیر سی علت ان کی راہوں کو مضبوط کر کے رکھ دیتی ہے اور وہ صبر کرتے ہیں۔ یہی ان عاشقوں کی علامت ہے۔
پھر آپ بصرہ واپس تشریف لے آئیں اور یاد الہی میں مصروف ہو گئیں، جب تک زندہ رہیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی مشغول رہیں۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کیا گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اولیاء اللہ خواتین میں آپ کو ممتاز مقام حاصل ہے، آپ قلندرانہ اوصاف رکھتی تھی اور مرتبہ ولایت نہایت بلند تھا۔ قلندریت ایک صفت ہے جس میں بندے کی طرز فکر غیر جانبدار ہوتی ہے۔ قلندر ایسے صوفی کو کہتے ہیں جس کی چشم حقیقت کے سامنے ہر شے کی سطحیت مظہر بن گئی ہو اور وہ مراتب اعلیٰ کو سمجھ کر ان میں عروج کرتا رہے۔ قلندر وہ ہے جو وحدت میں غرق ہو کر مرتبہ اہدیت کا مشاہدہ کرتا رہے، مشاہدے کے بعد انسانی مرتبے پر واپس پہنچ کر ابدیت کا مقام حاصل کرے، جزو میں کل اور کل میں جزو کو دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق قلندر میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ مناقب قلندریہ میں لکھا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب صفا ایک چبوترا تھا، وہاں پر فقراء اور مساکین رہتے تھے جو اصحاب صفا کہلاتے تھے۔ اصحاب صفا کی تعداد 100 سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ حضرت عبدالعزیز مکی قلندر ان میں سے ایک تھے۔ حضرت عبدالعزیز مکی قلندر سے قلندری سلسلہ جاری ہوا۔ یہ بزرگ حضرت صالح کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کو جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی خوشخبری ملی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، اے اللہ مجھے اتنی عمر عطا فرما کہ میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پا سکوں۔ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ حضرت عبدالعزیز مکی قلندر نے آقائے نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبدالعزیز مکی کو قلندر کے نام سے مشرف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو قلندر کا مقام عطا کرتا ہے وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے غرض، ریا، طمع، حرص، لالچ اور منافقت سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جب ان سے رجوع کرتی ہے تو یہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں کا تدارک بھی کرتے ہیں، کیونکہ قدرت نے انہیں اسی کام کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہی وہ پاکیزہ اور قدسی نفس اللہ کے بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہوں اور ان کے کان، آنکھ اور زبان بن جاتا ہوں، پھر وہ میرے ذریعے سنتے ہیں، میرے ذریعے بولتے ہیں اور میرے ذریعے چیزیں پکڑتے ہیں۔ خواجہ حسن بصری ہفتے میں ایک بار درس دیا کرتے تھے۔ بی بی صاحبہ ان کے درس میں حاضر ہوتی تھی، لیکن جس روز نہ ہوتی حضرت حسن بصری انتظار فرماتے تھے یا راز کی باتیں بیان نہ فرماتے تھے۔ کسی نے کہا آپ ایک عورت کے لیے اتنا انتظار فرماتے ہیں اور لوگ درس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو شربت ہاتھیوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے اس کو چونٹیاں برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت رابعہ کو باطنی نعمت کے ساتھ ساتھ ظاہری حسن و جمال کی دولت بھی فراوانی سے عطا کی تھی۔ ابتدا میں حضرت رابعہ بصری کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھیں۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت ایک قبرستان میں چاند کی طرح دمکتے دیکھا۔ وہ آپ کو کوئی غیر مرئی یا خیالی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بصرے کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ عقل و خرد سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اسی کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصری کے گھر جا پہنچا۔ دوستو آپ کہا کرتی تھی کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دے، مگر گھر کے دروازے بند ہوں یا کھلے ہوں ان کی دانش میں برابر تھے۔ نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کر بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنا دینے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہو جائے گا۔ واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے، لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیر لب ہجر کر رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے زینے چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھی۔ پروردگار، ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے۔ ہر محبوب اپنے محبوب سے محو راز و نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی اسنا میں حضرت رابعہ بصریہ نے پلٹ کر اسے ایسی قہرآلود نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ رابعہ نے اس کے قریب آ کر پوچھا کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے، تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے لوٹ جا۔ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ نیک خاتون میری گویائی مجھے واپس دے دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے، لا علمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کے خاموش آنسوؤں کے جواب میں حضرت رابعہ بصری نے کہا نوجوان تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی، میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا، اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے، معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگ، تو صدقے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ وہ رو رہا تھا، نامعلوم کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سالہ سال تک ایک مجذوب گرمی، جاڑے اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نعروں سے بصرے کی راتیں گونج اٹھتی تھیں اور بچے سہم کے ماؤں کے سینوں میں دبک جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا، پھر کبھی اس کا پتہ نہیں چلا۔
ایک چور اس خیال سے آپ کے گھر میں داخل ہوا کہ یہاں بڑے بڑے عمرہ حاضری دیتے ہیں، ضرور نظر و نیاز کی خطیر رقم جمع ہوگی۔ گھر کا کونا کونا دیکھنے کے بعد اسے کچھ نہ ملا تو اس نے غصے میں وہ چادر کھینچ لی جسے حضرت رابعہ اوڑھے ہوئے تھے۔ چور نے بھاگنے کا ارادہ کیا تو اسے دروازہ دکھائی نہ دیا بلکہ ہر سمت دیوار نظر آئی۔ پریشان اور خوفزدہ ہو کر اس نے معافی مانگی۔ حضرت رابعہ نے اس کے لیے دعا کی، اے میرے رب، اس شخص کو میرے گھر سے کچھ نہیں ملا لیکن میں اسے تیرے در پر لے آئی ہوں، تو اسے خالی نہ لوٹا۔ اس چور کی ماہیت قلب ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے نام و کرام سے مالا مال ہو گیا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ایک بار نماز کے بعد میں بی بی رابعہ بصری کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بی بی صاحبہ نے کھانا پکانے کے لیے گوشت ہانڈی میں ڈال کر چولہے پر رکھا ہوا تھا۔ وہ ہم سے گفتگو میں مشغول ہو گئی۔ نماز مغرب کے بعد بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ رات کے وقت آپ کھانے کے لیے روٹی اور پانی لے کر بیٹھی تو اچانک ہانڈی کا خیال آیا کہ اس میں بہت دیر سے سالن پک رہا ہے اور خیال آیا کہ جل گیا ہوگا۔ دیکھا تو نہایت عمدہ گوشت پکتا ہوا موجود ہے۔ بی بی صاحبہ نے وہ گوشت ہمیں بھی کھلایا۔ ایسا لذیذ سالن ہم نے کبھی نہ کھایا۔ بی بی رابعہ کو کسی نے بازار حسن میں فروخت کر دیا۔ خدا داد حسن کی وجہ سے لوگوں کا ہجوم رہنے لگا۔ جو شخص نائکا سے معاملہ طے کر کے رات کو جاتا وہ تھوڑی دیر بعد کمرے سے عجیب کیفیت کے ساتھ باہر چلا جاتا۔ کافی دن گزر گئے تو نائکا نے محسوس کیا جو شخص ایک بار آتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ ایک رات اس نے چھپ کر کمرے میں جھانکا تو حیران رہ گئی کہ اندھیرے میں بی بی صاحبہ کا جسم نور کے مجسمے کی طرح روشن ہے۔ اس نظارے سے اس کی کیفیت غیر ہو گئی۔ صبح سویرے بی بی صاحبہ کے پاس آئی اور قدموں میں گر کر معافی طلب کی۔ کہا، خدا را میرا قصور معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، آج سے آپ آزاد ہیں۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا، اری احمق، تو نے مجھے آزاد کر کے جاری فیض کو ختم کر دیا۔ کچھ لوگوں نے سیدہ رابعہ بصری کی آزمائش کی غرض سے کہا کہ خدا نے فضائل مردوں کو بہت دیے ہیں اور مردوں میں انبیاء بھی بہت ہوئے، کبھی کسی عورت کو مرتبہ نبوت نہیں ملا۔ آپ کو رتبہ ولایت نہیں مل سکتا، پھر بناوٹ کرنے سے کیا فائدہ؟ آپ نے کہا تمہارا قول درست ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ دنیا میں آج تک کسی عورت نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہے یا کوئی عورت بھی مخنث ہوئی ہے؟ حالانکہ ہزاروں مرد مخنث ہوئے ہیں۔ ایک بار آپ علیل ہوئی، لوگوں نے لالت کا سبب پوچھا۔ آپ نے کہا میرے دل کو بہشت کی طرف توجہ ہوئی تو حق تعالیٰ مجھ پر خفا ہوا، اس کا عذاب میری علالت کا باعث ہے۔ آپ فرماتی ہیں وہ شخص اپنے دعووں میں صادق نہیں جس کو اپنے مولا کا دیدار حاصل ہو اور وہ اپنے زخم کی تکلیف کو بھول جائے۔ کوئی شخص مشاہدہ الہی میں اپنے زخم کی تکلیف کو بھول جائے تو ہرگز تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ مصر کی عورتوں نے جمال حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں اور ان کو اس کی تکلیف ذرا بھی معلوم نہ ہوئی۔ شیوخ بصرہ میں سے ایک بزرگ حضرت رابعہ کے پاس تشریف لائے اور بیٹھ کر دنیا کی مذمت کرنے لگے۔ حضرت رابعہ نے کہا، معلوم ہوا کہ تمہیں دنیا سے بہت محبت ہے، کیونکہ اگر تمہیں دنیا کی محبت نہ ہوتی تو ہرگز اس کا ذکر نہ کرتے۔ قاعدہ ہے کہ جو شخص جس چیز کو دوست رکھتا ہے اس کا ذکر کیا کرتا ہے۔ عشق الہی عطیہ خداوندی ہے، اللہ جسے اس نعمت کے لیے چن لیتا ہے اسے دو جہاں سے بے نیاز کر کے صرف اپنی محبت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، اور عاشق صادق بھی دنیا کی ہر نعمت و آسائش محبوب کی یاد میں قربان کر کے صرف اسی کا ہو جاتا ہے۔ محبوب کی رضا کا حصول ہی اس کا مقصد حیات بن جاتا ہے۔ ایسے عاشق ہی عارف کامل اور فقیر فنا فی اللہ کے درجات تک پہنچتے ہیں۔ کٹھن ریاضت اور مجاہدے کے بعد عارف باللہ کے مرتبے تک پہنچنے والے ولی اللہ تو بہت ہیں، لیکن ولیہ، عارفہ کاملہ اور عاشقہ صادقہ جن کا تذکرہ اولیاء اللہ نے بھی نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی کتب میں کیا ہے، صرف مریم ثانی حضرت رابعہ بصری ہی ہیں۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار تذکرۃ الاولیاء میں آپ کے بارے میں یوں لکھتے ہیں، حضرت رابعہ بصری ایک پردہ نشین مخدومہ اور خلوص کا پیکر تھیں۔ عشق الہی کی آگ میں جلنے والی یہ خاتون مریم ثانی تھیں۔ اگر کوئی کہے کہ مردوں کی صف میں ایک عورت کا ذکر کیوں کیا گیا ہے تو میں جواب میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ صورتوں پر نہیں بلکہ دلوں اور نیتوں پر نظر رکھتا ہے، اور روز قیامت حساب کتاب کا نتیجہ نیتوں کے مطابق ہوگا۔ جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے دین کا 2/3 حصہ لینا روا ہے تو ان کی کنیزوں سے بھی دینی فائدہ حاصل کرنا جائز اور روا ہے۔ پھر عورت اگر عبادت اور ریاضت کر لے تو اس کو بھی مردوں ہی کی صف میں شامل کیا جائے گا۔ نیز قیامت کے دن جب مردوں کو پکارا جائے گا تو سب سے پہلا قدم حضرت مریم کا پڑے گا۔ پھر حضرت رابعہ بصری کا یہ مقام تھا کہ حضرت خواجہ حسن بصری کی مجلس واعظ میں اگر آپ نہ ہوتی تو حضرت خواجہ واعظ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری کا ذکر یوں بھی ضروری ہے کہ یہ ذکر ازرو توحید کیا گیا ہے، اور توحید میں من و شمع یعنی میں اور تو کا امتیاز نہیں ہوتا۔ یوں بھی حضرت رابعہ بصری اپنے زمانے میں معرفت الہی میں بے نظیر تھیں اور بزرگوں کی نظر میں اس رتبے کی اہل بھی۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان نجیب الرحمن متزلل الاقدس فقر میں مرد اور عورت کی تعریف یوں بیان فرماتے ہیں، مرد لفظ ایک صفت کا نام ہے، نہ کہ ہم اس کو جسمانی خد و خال یا شکل و صورت سے جانیں، بلکہ مرد ایک شان اور صفت ہے جو ہر عورت اور مرد میں پائی جاتی ہے۔ طلب حق تعالیٰ کا راستہ مرد ہی اختیار کرتے ہیں اور طے کرتے ہیں، اس لیے بہت سے مرد عورتیں اور بہت ہی عورتیں مرد ہیں۔ سلطان الفقر الششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی کا فرمان مبارک ہے، حدیث کے مطابق ہر طالب مولا مرد ہوتا ہے، تو اس لیے حضرت رابعہ بصری بھی ایک مرد ہے۔ دوستو، حضرت رابعہ بصری کی اللہ سے محبت کا عالم تھا کہ دنیا کی ہر چیز سے منہ موڑ کر خالص اللہ کی طرف توجہ کر لی تھی۔ آپ کئی دن روزے رکھتی تھیں، آپ پیکر تسلیم اور رضا تھیں، سب خاموشی سے برداشت کرتی تھیں، کبھی آپ نے اللہ سے گلا شکوہ نہ کیا بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھیں۔ حضرت رابعہ بصری مخلوق سے بے نیاز تھی،
حضرت مالک بن دینار ایک مرتبہ آپ سے ملاقات کے لیے آیا اور دیکھا کہ آپ کے پاس ایک بوسیدہ سی چٹائی ہے جس پر اینٹ کا تکیہ بنا کر آرام فرماتی ہیں، مٹی کا ایک ٹوٹا ہوا لوٹا ہے جس سے آپ پانی بھی پیتی ہیں اور وضو بھی فرماتی ہیں۔ دیکھ کر عرض کیا کہ میرے مالدار دوست ہیں، اگر اجازت ہو تو ان سے آپ کے لیے کچھ طلب کروں۔ آپ نے حضرت مالک بن دینار کی یہ بات سنی تو غصے میں کہا، مالک کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمام بندوں کا روزی رساں صرف ایک ہی نہیں؟ تو کیا وہ درویشوں کو ان کی درویشی کی وجہ سے بھلا بیٹھا ہے اور امیروں کو دولت مند ہونے کی وجہ سے یاد رکھتا ہے؟ جب وہ سب کچھ دیکھتا، سنتا اور جانتا ہے تو پھر اسے یاد دلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ اس طرح پسند کرتا ہے تو ہمیں بھی عذر نہیں، ہم بھی وہی پسند کرتے ہیں جو اس کی رضا ہے۔ اس طرح ایک بزرگ نے آپ کو شکستہ لباس پہنے دیکھا تو کہا کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں آپ ایک اشارہ فرمائیں گی اور وہ آپ کے لیے نفیس لباس کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، مجھے غیر سے کچھ طلب کرتے ہوئے اس لیے حیا آتی ہے کہ مالک دنیا تو اللہ ہے، پھر میں کسی ایسے شخص کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاؤں جس کے ہاتھ میں خود ہر شے عارضی ہے؟ اس سے کچھ طلب کرنا باعث ندامت ہے۔ ایک دن حضرت سفیان ثوری حضرت رابعہ بصری کے پاس آئے اور ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ میں تجھ سے سلامتی کا طالب ہوں۔ حضرت رابعہ بصری یہ سن کر رونے لگیں۔ سفیان نے رونے کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگیں، تم نے مجھے رلا دیا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ دنیا کی سلامتی تو اس کے ترک کر دینے میں ہے اور تم اس میں آلودہ ہو رہے ہو؟ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، ایک شخص حضرت رابعہ بصری کے پاس آیا اور ذکر دنیا بڑی برائی کے ساتھ کرنے لگا۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر چکا تو آپ نے فرمایا، تم آئندہ میرے پاس نہ آنا کیونکہ تم دنیا کے دوست ہو، جو جس کا دوست ہوتا ہے اس کا بہت ذکر کرتا ہے، تم بھی دنیا کا ذکر بہت زیادہ کر رہے ہو، لہٰذا آئندہ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ دنیاوی چیزوں سے آپ بے رغبتی برتتی تھیں۔ بصرے کا ایک مالدار آدمی جو آپ کا عقیدت مند تھا آپ کے پاس حاضر ہوا اور درخواست کی کہ اس سے حضرت رابعہ بصری 1 سال کا راشن اور کپڑے وغیرہ قبول کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم ذمہ داری قبول کر لو کہ میں سال بھر زندہ رہوں گی، میں غلہ اور کپڑے قبول کر لوں گی۔ یہ کہہ کر آپ دوبارہ عبادت میں مشغول ہو گئی اور امیر آدمی واپس لوٹ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی یاد میں ہر وقت مصروف رہتی تھیں۔ آپ ہمہ وقت گریہ وزاری کرتی رہتی تھیں اور جب لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ میں اس کے فراق سے خوفزدہ ہوں جس کو ہر وقت تصور کرتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو دم نزاع کے وقت یہ ندا آئے کہ تو لائق بارگاہ نہیں۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عیسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا ان کے چہرے پر بہت نور تھا اور آپ کے سامنے کسی آدمی نے جہنم کے ذکر والی آیت پڑھی تو آپ چیخ مار کر گر پڑی۔ صفحات نیرات من حیات السابقات میں سجف بن منصور کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، میں حضرت رابعہ بصری کے پاس گیا، وہ حالت سجدہ میں تھیں اور جب انہیں میری موجودگی کا احساس ہوا اپنا سر اٹھایا تو سجدے کی جگہ آنسوؤں سے تربتر تھی۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے پوچھا بیٹا کوئی کام ہے؟ میں نے عرض کیا میں سلام کی غرض سے حاضر ہوا تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا اللہ تیرے عیبوں کو چھپائے اور کچھ دعائیں دیں، پھر نماز میں مشغول ہو گئیں اور میں واپس آ گیا۔ حضرت رابعہ بصری فقر کے بلند مرتبے پر فائز تھیں۔ آپ خدا کے ان چنے ہوئے لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ضم کر دیا تھا اور اپنی تمام ضرورتوں کو خدا تعالیٰ کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا تھا، حتیٰ کہ آپ کا کہنا ہے کہ میں نے 30 سال تک اپنے رب سے کچھ بھی نہ مانگا، اس کے باوجود خدا نے بھی ناکام نہیں کیا۔ آپ نے چونکہ تمام دنیاوی علائق کو پیچھے پھینک دیا تھا، لہٰذا آپ نے فقر کے آخری مقام خدا کے قرب اور جمال دوست کو بے نقاب دیکھنے اور محبوب سے ہمیشہ متحد رہنے کی منزل کو پا لیا۔ آپ اپنے اشعار میں فرماتی ہیں، میں نے اس دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے فرار حاصل کر لیا ہے، میری امید خدا کے ساتھ قرب اور اتصال کی ہے اور یہی میری خواہش کی آخری منزل اور نصب العین ہے۔ چونکہ فقر اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا نام ہے، حضرت رابعہ بصری نے نہ صرف اپنی ذات کی نفی کی بلکہ اپنی مرضی ترک کر کے اللہ کی رضا میں راضی ہو گئیں۔ حضرت سفیان ثوری نے ایک دن حضرت رابعہ بصری کی موجودگی میں دعائیہ انداز میں کہا، اے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا۔ اس پر حضرت رابعہ بصری نے فوراً کہا، سفیان تم کو اللہ سے کہتے ہوئے شرم نہیں آئی کہ مجھ سے راضی ہو جا جبکہ تم خود اس سے راضی نہیں ہو، یعنی تم اپنے لیے خدا کی مرضی پر رضامند نہیں ہو؟ جس پر حضرت سفیان ثوری نے کہا، میں اللہ سے اس کی معافی چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت رابعہ بصری سے پوچھا کہ بندہ کب خدا سے مطمئن ہوتا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جب بدبختی پر بھی اس کو اتنی ہی خوشی محسوس ہو جتنی اسے اپنی ترقی پر ہوتی ہے۔ راہ فقر میں توکل کی خاص اہمیت ہے۔ توکل اغیار کو چھوڑ کر صرف خدا تعالیٰ کی ذات پر بھروسے کا نام ہے اور یہ یقین کہ ان اعلیٰ مقامات میں سے ایک ہے جو مقربین بارگاہ الہی کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، سورہ آل عمران۔ حضرت رابعہ بصری متوکلین کے گروہ کی سردار تھیں۔ وہ توکل کے اس مقام پر تھیں جہاں طالب مولا ظاہری اسباب و علائق سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہے۔ رزق کی تلاش اور فکر اس کے دل سے نکل جاتی ہے اور وہ کشتی حیات کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ راہ فقر راہ عشق ہے، عشق کے بغیر فقر کی انتہا دیدار الہی تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا۔ حضرت رابعہ بصری صوفیہ میں پہلی نہیں تھیں جنہوں نے عشق الہی کا ذکر کیا، لیکن وہ ان میں سے پہلی ضرور تھیں جنہوں نے اس پر سب سے زیادہ زور دیا بلکہ اپنی تعلیمات کے ذریعے اس کی تبلیغ کی اور اس کو پھیلایا۔ سید علی عباس جلال پوری اپنی کتاب وحدت الوجود پنجابی شاعری میں لکھتے ہیں کہ اسلامی تصوف میں عشق حقیقی اور خدا سے بے لوث محبت کی ریت حضرت رابعہ بصری سے شروع ہوئی۔
حضرت رابعہ بصری نے جس طرح مسلسل اور پرجوش طریقے سے عشق حقیقی کا اظہار کیا ہے تو ہم بلا خوف تردید یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اصل مذہبی عشق الہی تھا۔ شیخ فرید الدین عطار تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں، رابعہ بصری عشق الہی کی آگ میں جلنے والی اور خدا کی آرزو میں سرشار اور اس کی مشتاق تھی۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، خدا سے محبت کرنے والے کا جوش اور شوق کبھی ختم نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ ذات خداوندی سے ہم آہنگ نہ ہو جائے۔ حضرت رابعہ بصری کا قول ہے، سجدہ مستانہ باشد نماز، درد دل با و بود قرآن من۔ ترجمہ، مستانہ وار محبوب کو سجدہ کرنا عاشقوں کی نماز حقیقی اور درد بھرے دل کا سوز و گداز ان کا قرآن پڑھنا ہے۔ آپ ہمہ وقت عشق الہی میں مستغرق رہا کرتی تھیں، دنیا سے بے خبر اپنے محبوب کی یاد اور عبادت میں مشغول رہتی۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور نے پوچھا، اے رابعہ، کیا تو مجھ سے محبت رکھتی ہے؟ حضرت رابعہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ ممکن ہے کہ میں آپ سے محبت نہ کروں؟ ہاں، البتہ میرا دل محبت الہی میں اس قدر محو ہے اور میں توحید فنا فی اللہ میں اس قدر غرق ہوں کہ مجھے دوستی اور دشمنی کی خبر تک نہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے آپ سے دریافت کیا، آپ کو یہ عظیم مراتب کیسے حاصل ہوئے؟ فرمایا، ہر شے کو یاد الہی میں گم کر کے۔ پھر حضرت حسن نے سوال کیا کہ آپ نے خدا کو کیوں کر پہچانا؟ جواب دیا کہ بے مایہ اور بے کیف ہونے کی وجہ سے۔ دوستو، ایک بار حضرت خواجہ حسن بصری نے آپ سے پوچھا کہ مجھے ان علوم کی بابت سمجھاؤ جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ حاصل ہوئے ہوں۔ فرمایا کہ میں نے تھوڑا سا سوت کاٹ کر تکمیل ضروریات کے لیے 2 درہم میں فروخت کر دیا اور دونوں ہاتھوں میں اس خیال سے 1 درہم لے لیا کہ اگر میں نے دونوں کو ایک ہاتھ میں لیا تو یہ جوڑا بن جائے گا اور یہ بات وحدانیت کے خلاف اور میری گمراہی کا باعث ہو سکتی ہے۔ بس اس کے بعد سے میری تمام راہیں کھلتی گئیں۔ زندگی کے آخری ایام میں آپ حد درجہ عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئیں۔ غذا بھی بہت کم ہو گئی تھی، زیادہ تر پانی پر گزارا کرتی تھی۔ ذوف کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے گر جاتی تھی، یوں لگتا تھا کہ مادی جسم محب و محبوب کے درمیان ایک پردہ بن گیا ہے۔ جب اب زیادہ ضعیف اور بیمار ہوئی تو عقیدت مند کثرت سے یاد و مزاج کرسی کے لیے حاضر ہونے لگے۔ حضرت رابعہ کی خواہش تھی کہ ان کو عام لوگوں کی طرح سپرد خاک کیا جائے اور قبر کو امتیازی اہمیت نہ دی جائے۔ ایک دن آپ طالبات اور طلباء کو درس دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ حضرت رابعہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ باہر چلے جائیں اور خود خلوت نشین ہو کر لیٹ گئیں۔ کچھ دیر بعد آپ کی روح کفر سنسری سے آزاد ہو گئی۔ وصال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا تو دریافت کیا، بی بی صاحبہ، قبر میں کیا معاملہ پیش آیا؟ حضرت رابعہ نے فرمایا، جب فرشتوں نے پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے تو میں نے کہا واپس جاؤ اور اللہ رب العزت سے کہو کہ بے شمار مخلوقات میں جب آپ نے ایک ضعیف عورت کو فراموش نہیں کیا تو میں کس طرح آپ کو بھول سکتی ہوں۔ آپ کی باتیں حکمت اور دانائی سے بھری ہیں، ان کے کچھ اقوال آپ حضرات کی نظر کیے جا رہے ہیں، لوگ خود بھی ان کو سن کر ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور انہیں آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ آپ نے فرمایا، ایمان کامل کی دولت ان کو ملتی ہے جو اللہ کے مقرب و محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ کی طلب اور نفس دونوں یکجا نہیں ہوتے۔ اللہ پر توکل کرنے والا کبھی مسائل کا شکار نہیں ہوتا۔ جب تک معبود کو پہچان نہ لیا جائے اس کی عبادت کس طرح ہو سکتی ہے؟ جہنم کے خوف اور جنت کی طلب سے بے نیاز ہو کر عبادت کرنے سے انسان مقام محمود پر پہنچ سکتا ہے۔ دنیا ایسے دوست کی مانند ہے جو بظاہر دوست ہے لیکن اندر سے دشمن ہے۔ اللہ کے کرم سے وہی لطف اندوز ہوتا ہے جسے اللہ نے اپنا قرب عطا کر دیا ہے۔ کسی کی برا کہنے سے رزق میں کمی نہیں ہوتی، جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ سے محبت کے دعوے میں صداقت یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے۔ دنیا خدا کی ملکیت ہے، اسے دنیا والوں سے مانگ کر پستی میں نہ گرو۔ اللہ کی عبادت گزار بندی فرشتہ مجاہد صفت عابدہ صالحہ فخر النساء فی الصالحین نے 185 ہجری میں بصرہ میں وصال فرمایا اور وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ فلسطین میں ویسے تو کئی بزرگان دین اور مذہبی شخصیات کے مزار موجود ہیں، لیکن ان میں سے رابعہ بصری ایک ایسی ہستی ہیں جنہیں مسلمان تو عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھتے ہی ہیں، مگر عیسائی اور یہودی بھی اہمیت دیتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری عراق سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن ان کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے اللہ کی خوشنودی اور آقائے دو جہاں سے محبت میں اپنے آپ کو اسلام کی راہ میں وقف کر دیا تھا۔ رابعہ بصری کا مزار فلسطین میں ایک غار میں موجود ہے۔ اس غار کی بناوٹ کچھ اس طرح ہے کہ بڑے بڑے ہلکے براؤن رنگ کے پتھر اس غار پر نصب ہیں، جبکہ غار میں سیڑھیاں موجود ہیں جو کہ قبر تک لے جاتی ہیں۔ حضرت رابعہ بصری کی قبر پر چادر ڈلی ہے، قبر پر کسی قسم کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، البتہ غار ہی میں جگہ جگہ نماز کے لیے جگہ بھی بنائی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس غار میں ہجرت رابعہ بصری کے مزار کو بنانے میں صلاح الدین ایوبی نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ مقامی معلومات کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ یہودی بھی ان کے مزار پر حاضری دینے آتے ہیں۔ یہودی مذہب میں حضرت رابعہ بصری کو اہم مذہبی شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ان کا ایمان ہے کہ وہی پیغمبر خلدہ ہیں جن کے نام سے مسجد الاقصی میں ایک گیٹ بھی واقع ہے جسے خلدہ گیٹ کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کے مطابق مسیحا اسی گیٹ سے آئیں گے جو کہ ان خاتون کے نام سے موجود ہے۔ دوسری جانب عیسائی حضرت رابعہ بصری کو راہبہ یعنی مدر کے طور پر اہمیت دیتے ہیں۔ عیسائیوں کے مطابق یہ سب سے پہلی راہبہ تھیں جن کا نام تھا اولاویہ، یعنی عیسائی، یہودی اور مسلمان اپنے اپنے ایمان کے ساتھ ان کی قبر پر حاضری دینے آتے ہیں، لیکن مسلمان حضرت رابعہ بصری کو کافی اہمیت دیتے ہیں۔
محبتوں کا یہ آبشار اس دنیا میں طویل عرصہ گزارنے کے بعد اس طرح اس دنیا سے رخصت ہوا جیسے باد نسیم کا کوئی جھونکا تیزی سے گزر جائے۔ آپ کی سیرت اور آپ کا کردار غرض کہ آپ کی پوری زندگی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی عبادت، ریاضت، زہد و ورع، اللہ سے محبت یہ پیغام دیتی ہے کہ انسان خواہ مرد ہو یا عورت، اسے ہر حال میں خدا کی بندگی اور محبت کا حق ادا کرنا ہے۔ اسے دوزخ و جنت سے بے نیاز ہو کر معبود حقیقی کی عبادت کرنی ہے۔ اسے صبر و رضا کا پیکر بننا ہے۔ اسے اپنی زندگی کے شب و روز خدا کے نور سے منور کرنا ہے تاکہ جب ان کا سفر آخرت ہو تو ہر راستہ اور منزل منور ہو۔ عورتوں کی فضیلت کے مباحثے میں فرماتی تھی کہ اگر ان میں کوئی نبی نہیں تو کسی عورت نے خدائی دعوے بھی نہیں کیے، مگر تمام انبیاء اولیاء صدیق عورت کی گود میں ہی پرورش پاتے اور بڑے ہوئے ہیں، اور معرفت کی اصل خدا کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ یہ تھا حضرت رابعہ بصری کا تذکرہ۔ اللہ پاک آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کی مرقد کو پر نور کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کائنات کا تمام تر حسن و جمال عبدالآباد تک آفتاب رسالت کے جلووں کی خیرات ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان تھے کہ انہوں نے حالت ایمان میں آقائے محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ انہیں ان فضاؤں میں جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انفاس پاک سے معطر تھیں سانس لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہ تھی۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دنیا و مافیہ کی ہر نعمت سے بڑھ کر عزیز تھا۔ وہ ہر وقت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ماہی بیاب کی طرح تڑپتے رہتے تھے۔ اس حسن بے مثال کی جدائی کا تصور بھی ان کے لیے سہانے روح بن جاتا۔ وہ چاہے کتنے ہی مغموم اور رنجیدہ ہوتے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہی ان کے دل و جاں کو راحت اور سکون کی دولت مل جاتی۔ پھر وہ عالم وارفتگی میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی رفاقت کی آرزو اور تمنا کی فضائے دلکش میں گم ہو جاتے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی لازوال عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی الفت میں گرفتار ہو گئے کہ گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا۔ کسی نے اپنے گھر کی ہر ایک چیز آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دی تو کسی نے آپ کی خاطر انگارے بھی زبان پر رکھوا لیے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو صحابہ کرام کے عشق رسول کی لازوال داستانیں بھی سنائیں گے جو یقیناً ایمان تازہ کر دیں گی، لہٰذا آپ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صحابہ کرام کو ہمیشہ یہ اندیشہ بیتاب رہتا تھا کہ کہیں ان سے صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گراں بہا نعمت چھن نہ جائے۔ ان کے قلوب مستر کو اس وقت قرار آیا جب اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال پر مر مٹنے والے عشاق کو اخروی زندگی میں ابدی رفاقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجدہ جافزہ سنایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو یہی لوگ ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ یہ فضل خاص اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ اس مقام پر مفسرین کرام نے آیت مذکورہ کی شان نزول بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے محبوب حجازی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و وارفتگی کے احوال و واقعات کا تذکرہ پیارے اور دلاویز انداز سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ایک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رسول اللہ آپ محبوب ہے، اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک مجھے اپنی موت اور آپ کے تو جنت میں انبیاء کرام کے ساتھ بلند ترین مقام پر جنت میں داخل ہوں گا تو خدشہ ہے کہ کہیں آپ کی زیارت سے محروم ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کے جواب میں سکوت فرمایا۔ اس اثنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آیت نازل ہوئی، اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے رسول اللہ آپ مجھے اپنی جان، والدین، اہل ویال اور مال سے زیادہ محبوب ہیں۔ جب تک میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت نہ کر لوں تو محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنی جان سے گزر جاؤں گا۔ اور یہ بیان کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس لیے؟ تو وہ خیال کرتا ہوں کہ آپ وصال فرمائیں گے اور ہم بھی مر جائیں گے تو آپ کے ساتھ بلند درجات جنت میں جائیں گے تو آپ سے نچلے درجات میں ہوں گے۔ آپ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہ دیا، بس اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارکہ نازل فرمایا رسول کی اطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو بلایا اور فرمایا، اے فلاں ابدی رفاقت کی
کتب احادیث کا ذکر ہے جو انفرادی و اجتماعی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے زندگی پاتے تھے اور انہیں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک لمحے کی جدائی بھی گوارا نہ تھی۔ وہ ایک دوسرے سے اقبال کی زبان بیائے ہم نشیں باہم بنا لیم، منو تو کشتہ شان جمالیم، میرے ساتھی آ مل کر روئیں، میں اور تو ایک ہی شان حسن و جمال کے کشتہ ہیں۔ ان مشتاقان دید کے دل میں ہر لمحہ یہ تمنا دھڑک کبھی بھی ان سے جدا نہ شام اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیرت و صورت میں ایسا یکتا و تنہا اور بے مثال بنایا تھا کہ کائنات رنگ سر نہ تھا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یوں دیا تھا، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی یہ تھے جہاں نہیں بولن۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اول تاخر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور اسی محبت میں نہ انہیں اپنی جان کی پرواہ تھی نہ مال و اولاد کی۔ وہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیز جانتے تھے۔ انسانی تاریخ آج بے مثال محبت کے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبہ میں ارشاد باری تعالیٰ تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی ہو اور وہ تجارت اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے رستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کو ہدایت نہیں دیتے۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین بلا شبہ آپ کی ذات ہی سب سے بڑھ کر محبت کی جانے کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے